बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन खबरों और वीडियोस के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, एक इंतहाई अहम और इंतहाई शर्मनाक वीडियो जो है वो सामने आई है, और वो वीडियो किसकी है ये आपको मैं थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है वो ये है कि अदालती इंसाफ ने फिर जो है वो अपने काले कोड के ऊपर एक स्याही मल दी है और बड़ी दब्बा लगा दिया है। जब भी इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता कर रहे हैं, उनको हेले बहानों से जो है वक्त गुजारा जा रहा है, और जिसको डिलेइंग टैक्स कहते हैं उसके जरिए उनको ख्वार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इमरान खान को जेल में रखा जा सके और उनके हौसले को तोड़ा जा सके। लेकिन जब वकला ने इमरान खान से मुलाकात की तो उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब का मोराल कैसा था, तो उन्होंने कहा कि उनका मोराल बहुत बुलंद था और उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी है कि उनको ए क्लास में रखा जाए, बल्कि ये दरखास्त खुद वकला ने दी है और इंसानी हकूक के हवाले से दी है। इमरान खान ने कहा है कि मैं डी क्लास, सी क्लास, बल्कि किसी भी क्लास में जेल काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं और मुकम्मल तौर पर अपने मौकफ पर डटा रहूंगा, क्योंकि ये मौकफ पाकिस्तान बचाने का मौकफ है और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने का मौकफ है। इमरान खान ने कहा कि ना तो मेरे असासे हैं और ना ही मैं मुल्क छोड़कर कहीं जाने वाला हूं, और जिस तरह से मुझ पर दबाव डालकर मेरे से बातें मनवाई जा रही हैं, इस बातों को मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगा, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने वकला से की, जिन्होंने मीडिया को ये बातें इमरान खान से मुलाकात के बाद आकर बताई। दूसरी नाज़रीन, सबसे अहम खबर जिससे मैं आपको आगाह कर रहा हूं, एक वीडियो है। आप ये वीडियो देखें और आप ये खुद कहेंगे कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप किसी भी जज से, किसी भी शख्स से क्या फैसला करवा सकते हैं और उसको फैसला करने पर किस तरह से मजबूर किया जा सकता है। नाज़रीन, इस वीडियो को दिखाने से हमारी बहुत ज्यादा दिल आजारी भी होती है और हम किसी दूसरे की भी दिल आजारी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, हकायक से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है और उन तमाम अनासर को बेनकाब करना बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान के हर अदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान में इंसाफ किस तरह से जो है खरीदा जा सकता है, वो आपको ये बरखना वीडियो जो कि जज हमायूं दिलावर की है, आप देखकर बता सकेंगे कि उन पर किस कदर दबाव डाला गया और वो क्यों इतनी जल्दी इमरान खान के खिलाफ फैसला देना चाह रहे थे। लेकिन खैर, दबाव तो उन्हीं लोगों पर डाला जाता है जो कमजोर किरदार के लोग होते हैं, जिनका किरदार इंतहाई कमजोर होता है, उन पर दबाव डाला जाता है और उनको ही अपने हक में फैसले करने पर मजबूर किया जाता है। अब आप वीडियो के साथ साथ ये तो जरूर बताना जो मैं आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि ये फैक्ट्री कहाँ है और ये कहाँ से ये वीडियो जो है निकलती हैं और किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। इसके सिलसिले में मैं आपको एक दो पुराने रेफरेंस भी दिखाऊंगा कि जिसमें ये बात बरमला कही जा रही है कि ये बरखना वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री किसकी मलकियत है और ये वीडियोस कहाँ से निकलती हैं। आप सबसे पहले एक बड़ी जो है वो नरम सी जो झलक है वो मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो की, जो कि यूट्यूब पर दिखाई जा सकती थी। इससे ज्यादा मवाद हमारे पास मौजूद है और वो भी वायरल होता चला जा रहा है। लाखों लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है और ये वीडियो मुकम्मल तौर पर यूट्यूब पर या किसी चैनल पर दिखाने के काबिल नहीं है। आप दिए गए लिंक में जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन में इसको मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको डायरेक्ट जो है ये वीडियो रवाना कर देंगे। और ये वीडियो भेजने का मकसद क्या है? ये मकसद नहीं है कि हम इस किस्म की कोई वीडियोस फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये मकसद है कि ऐसे तमाम चेहरों को बेनकाब किया जाए, कोई इंसाफ की फराहमी की आड़ में अपने गंदे और कमजोर किरदार के साथ जो है लोगों को किस तरह से सजाएं देते हैं और जेलों में डालते हैं
اور اس طرح سے کتنے جو مظلوم لوگ ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن اسی طرح کے کرداروں کی وجہ سے کہ جو اپنے کمزور کردار سے اور اپنے جو ہے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اداروں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے یہ ویڈیو انتہائی محتاط انداز میں دیکھیں، اور اس کے نیچے ہم نے یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ یہ ویڈیو اسی لیے چلائی جا رہی ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس طرح کے جو کبھی عمل ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تم اس کو گلے تک لے لیتی چلنے والا پتا ہے میرے کو، کوئی بات نہیں، ابھی لے لو، ٹھیک ہو جائے، دس ول ناٹ میک اٹ بیڈ۔ اچھا اوکے، کم سے کم اتنا تو سمجھو، بہت درد کر رہا ہے، میرا دل بہت دکھا ہے، میرا دل ارے بابا آئی وانٹ آئی سویئر آئی وانٹ، تم کو بہت غلط فہمی ہو، میرے کو تو بہت ساری غلط فہمی ہے۔ Under, take it more. Try it. No, don't do it. Try taking inside. Yeah. Try doing that. No, I'm not forcing you. I'm saying, no, I said you just try. Automatically you try doing it. It's not. Whatever best you can put it in my mouth, put it. No, I'm not doing it. I'm requesting you. But if it is not. Okay, try doing it. Try. Come. You have been doing it so many times. Why did you have to? Okay. Because it's not Rizwan, I know that. No. I took an iron like in the night and in the morning and my throat. Just continue. Come. No, don't stop in this. Sit down properly. Remove that thing. Just go down, piche se. Please remove this and lie down properly. Lie down on this. Yeah. I don't feel comfortable lying down. Just lie down. I'm just telling you. Lie like this. Yeah. No, do it like this. This is better. See, it's much more comfortable for you. I'm not going to do anything. Just relax. आके बंद मत करो ऐसे. Relax. Why are you having such a bad expression on your face? Come, don't stop in between. Tightly, and the way you used to suck it like a lollipop, do it like that. You have been doing it very nicely to me. Beautiful. Yeah. تو ناظرین آپ نے دیکھا جج ہمایوں دلاور، ان کی آپ گفتگو سنیں، ان کی آپ گفتگو میں جس طرح سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں، اب آپ اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی جلدی میں کیوں تھے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف وکلاء کو بھی نہیں سنا، عمران خان کے خلاف وٹنس کو بھی نہیں سنا، خود ہی فرد جرم عائد کر دی۔ ان پر کیا دباؤ تھا اور ان کی اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کے سلسلے میں کیا کچھ کیا جا رہا تھا، اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ویڈیو آتی کہاں سے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صفدر، جن کو ہم عام طور پر نانی جھریوں والی کہتے ہیں، ان کے ایک ملنگ ٹائپ جو ہے، سائیں ٹائپ جس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہوشیار، وہ اتنی بڑی جو ہے انہوں نے شادی کی اور اتنے بڑے خاندان میں اپنا رشتہ پکا کر کے جگہ بنائی، لیکن کہتے ہیں کہ میں ملنگ ہوں اور میرا ولیوں کے خاندان سے تعلق ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک کلپ ہم آپ کو ڈھونڈ کر دکھاتے ہیں جس میں کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس تو ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹنے والی ویڈیوز کو فیملیز میں بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ آج جج ہمایوں دلاور، جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے، نااہل قرار دیا، ان کی ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں سے چلی ہے، کون سی فیکٹری سے نکلی ہے، اور کون سے ایسے خاندان میں بیٹھ کر یہ نہیں دیکھی جا سکتی کہ جہاں بیٹھ کر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، آپ دیکھیے اس کلپ میں مریم صفدر عوان، جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، ان کے خاوند کہہ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کیپٹن صفدر کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کے پاس تو ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر وہ ریلیز کر دی جائیں تو ان کو دیکھنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد کئی قسم کی ویڈیوز آئیں۔ محمد زبیر، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیدار بھی ہیں اور ان کے بڑے ڈائی ہارٹڈ جو ہیں وہ مطلب کارکن ہیں، ان کے بارے میں بھی ویڈیو آئی۔ ثانیہ عاشق،
جو مریم صفدر اوان کی بڑی قریبی دوست ہیں اور ہر وقت ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، ان کی بھی ویڈیوز آئیں. ہینا پرویز بٹ کی بھی ویڈیو ہمارے پاس سب موجود ہیں. اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ہم آپ کو روانہ کر دیں گے اور آپ اس کو بڑے اطمینان سے ان کے ننگے چہروں کو دیکھ سکیں گے. تو ان سب کی ویڈیوز کس نے ریلیز کی؟ کہاں پر یہ شور اٹھا کے یہ ویڈیو ریلیز کرنے والی کون ہے اور اس کے پیچھے کون سی فیکٹری موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیوز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دباؤ ڈالا گیا. ججز کے نام لے کر جلسوں میں کہا گیا کہ ہم ان کی ویڈیوز ریلیز کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کلپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر مل گیا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. ایک شخص ناصر بٹ اور ایک ان کے ساتھ دنیا نیوز کے سابقہ کرپٹ جرنلسٹ، خوفصورت انسان جو ہے وہ موجود ہے، اظہر جاوید. یہ لندن کی ایک سڑک آکسفورڈ سٹریٹ پر ایک بنا بنایا انٹرویو کر رہے ہیں جس میں ناصر بٹ جو مسلم لیگ نون کے اہم رکن ہیں اور بڑے ہی میاں نواز شریف کے قریبی ہیں اور جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں بھی وہ بہت سارے دعوے کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو جج ارشد ملک کی آئے گی، اس کے بعد کئی ویڈیوز آئیں گی اور ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں، اگر ہم ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیں تو ایک طوفان مچ جائے گا. میں دیکھتا ہوں اگر یہ کلپ مل جائے تو آپ یہ بھی ملاحظہ کریں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ناصر بٹ کیا کہہ رہے ہیں دنیا نیوز کے اظہر جاوید کو، سابقہ دنیا نیوز کے اظہر جاوید جو آج کل بے روزگار بھی ہیں اور جہاں نئی نوکری ملی ہے وہ ان سے کوئی کام بھی نہیں لے رہے اور ان کو کھڈے لائن لگا کے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے کرپٹ انسان ہے جس پر دنیا نیوز نے مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ خبریں چلوا کر خود ہی کلیم ڈلوا کر آدھا پیسہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ الزامات دنیا نیوز کی انتظامیہ نے ان پر لگا کر نکالا، ان کی پوری ٹیم کو نکالا اور اب یہ سما ٹی وی میں جا کر بھی یہی کرتوتے کرنے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ ایک بنا بنایا انٹرویو ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں وہ ناصر بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں اور یہ ایک پرانا انٹرویو ہے اور یہ آکسفورڈ سٹریٹ لندن کی سڑک پر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں ایک لائن لگ جاتی ہے ویڈیوز کی اور اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر بٹ کی اور کیپٹن صفدر کی باتیں بالکل درست ہیں. اور اب بھی جو یہ ویڈیو ڈاکٹر ہمایوں دلاور جو جج ہمایوں دلاور ہے، معاف کیجیے گا ڈاکٹر تو نہیں ہے شاید لیکن ڈاکٹری والے کام بہت سارے ان کو آتے ہیں، یہ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ جج ہمایوں دلاور جو ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اور اگر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے تو آ گئی ہے تو پھر کیا رد عمل ہوتا ہے، کس قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں، یہ اب آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ ڈاکٹر جو جج ہمایوں دلاور ہیں انہوں نے کیا گندا کھیل کھیلا اور کیوں کھیلا، کون تھا اس کے پیچھے جو ان کو اس بات پہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا اور عمران خان کو سزا نہ سنائی اور جلدی نہ سنائی اور جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی ذاتی کاروائی کے ذریعے نہ سنائی تو پھر یہ والی ویڈیو جو بھی آپ نے دیکھی ہے ریلیز کر دی جائے گی. اب فیصلہ بھی کروا لیا لیکن اب مزید چونکہ جج صاحب رول گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا، یہ ابھی میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. تو اب یہ چس والی ویڈیو آپ نے دیکھی اور اتنے رولے ہیں کہ لندن میں جہاں انہوں نے ہل میں لندن کے تھوڑا فاصلے پر ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہل ہے، خطاب کرنا تھا پاکستانیوں کے شدید احتجاج کی وجہ سے یونیورسٹی نے خطاب بھی نہیں کرنے دیا ہیومن رائٹس کے، کیونکہ یہ تو مہمان نہیں تھے، مہمان تو تھے جو جج فیضان حیدر جن کو ڈراپ کر کے ان کا نام ڈال دیا گیا اور ان کو تحفے کے طور پر باہر بھجوا دیا گیا اور اس لیے بھی یہ باہر بھجوا دیا گیا کہ عوامی رد عمل کے نتیجے میں ان کو کہیں پاکستان میں لوگ چھتر و چھتر نہ کر دیں. لیکن ہوا کیا، بس اور بے کس اتنے ہیں اور بیچارے لاچار بھی اتنے. اس ویڈیو کے آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں لندن میں آ کر بھی جو ہے جوتے کھا رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ اگلا جو آپ کل کا میرا پروگرام دیکھیں گے اس میں میں بڑی تل کا خیز خبر سے آپ کو آگاہ کروں گا جس کا تعلق میاں بیمار شریف اور نواز شریف سے ہے اور یہ بتاؤں گا کہ لندن میں گھر ہونے کے باوجود جس کا وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں، بیٹوں کے گھر، سارے فیملی کے یہاں پہ ٹبر کے گھر، لیکن اس وقت وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کیوں چھپے ہوئے ہیں اور اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر کے قریب کون سے وڑائچ صاحب ہیں جن کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، وڑائچ صاحب کا کاروبار کیا ہے، وڑائچ صاحب کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور انہوں نے میاں بیمار شریف کو اپنے گھر میں کیوں چھپا رکھا ہے، کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ معاملہ ٹھیک ہو تو میاں صاحب اپنی یہ جو جلی جو ہے وہ جلا وطنی ہے اور خود ہی جو جا کر اٹلی کے اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر کے قریب ایک اٹلی کا شہر ہے جس میں
जनाब वड़ाइश साहब हैं उनके घर में छुप गए हैं। ये कल के प्रोग्राम में तमाम हकायक से आपको आगाह करूंगा, कोशिश करूंगा वड़ाइश साहब का घर भी दिखाया जाए और वड़ाइश साहब का चेहरा मुबारक भी दिखाया जाए, जहां आजकल मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ जो हैं वो छुपे हुए हैं। कल का व्लॉग जो है वो जरूर देखिएगा और उसमें आपको ये तमाम हकायक जो है सामने आ जाएंगे। आज जज हुमायूं दिलावर का चेहरा नंगा हो गया और ये बात बिल्कुल सामने आ गई। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला देने वाला जज असल में कहां फंसा हुआ था और क्या मजे ले रहा था, और पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो बैंकॉक और थाईलैंड जैसे कभी अमल जो है वो कर रहा था। और ये सारा मामला किसने करवाया, कौन करता, कौन वीडियो बनाता है और कौन वहां पे कैमरे फिक्स करता है और इतनी शार्प वीडियो बनाता है, ये भी आपको पता चल गया बकौल कैप्टन सफदर रहमान के कि उनकी बीवी जो है इस फैक्ट्री की मालिक है और बड़ी बड़ी तल का खेज वीडियो जो है आने वाले दिनों में भी उनके पास हैं और ऐसी वीडियोज हैं कि जो लोगों का वजू तोड़ देती हैं। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि इस किस्म के बदकिरदार लोग इंसाफ की गद्दी पर बैठे हुए हैं और वो फिर ऐसे मामला में मुलव्वस होने के बाद इंसाफ की जिस तरह से धज्जियां बखेरते हैं वो आपने इमरान खान तोशा खाना केस में देख ही लिया। लेकिन जज हुमायूं दिलावर दुनिया में भी नंगा हो गया और आखिरत तो उसकी खराब है ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।